اور قیل و قال کا ماحصل صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عقیدت پیدا ہو. ہم کسی اور کی غلامی کرنے کے بجائے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے لگے. فقط مقصد یہ ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین مقصد حاصل انہیں بھی کرائے جو کہہ رہا ہے اور جو سن رہا ہے اسے بھی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے بہت سی کتابوں کے اندر لفظ جاہلیت کو پڑھا ہوگا اور خطیبوں کی زبانوں سے سنا ہوگا. یہ لفظ زمانے جاہلیت قبل بعثت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت و ولادت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانے جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے. اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی صدی 6 صدی ہے اور 6 صدی پہ جاہلیت بالکل عروج پر تھا، غلبے کا زمانہ تھا. اور جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب تھے سب ناکام ہو چکے تھے. ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اس لیے کہ اس میں تحریفات و ترمیمات اس قدر ہو چکی تھی کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے، اس کا پہچاننا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا. اگر یوں کہا جائے کہ خود ان مذاہب کے بانی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر دوبارہ تشریف لاتے اور اپنی کتابوں کو دیکھتے، تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور دیگر صحائف کو دیکھتے جس کو اللہ رب العالمین نے انہیں دے کر انہیں بھیجا تھا، عطا فرمایا تھا، اور تحریفات کو دیکھتے، ترمیمات کو دیکھتے تو پہچاننا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی مذہب ہے جسے ہم لے کر آئے تھے. نئی شریعت، نئی مذہب ان لوگوں نے بنا لیا. یہودیت کا مسئلہ ہے، وہ بیجا چند رسموں رواج کا نام بن گیا تھا. اور یہودیت ایک خاص نسل کے لوگوں کا مذہب ہے. وہ اپنے نسل کے علاوہ کے لوگوں کے مذہب کو قبول نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے مذہب کو پھیلانے کی نہ محنت کرتے ہیں اور نہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ جو وہ نسل کا ہوگا وہی یہودی کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی یہودی نہیں کہلا سکتا. عیسائیت کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ اس قدر داخل ہو گیا تھا کہ وہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور عیسائیت کے نام پر بت پرستی کی جا رہی تھی. اور مجوسی جو ایران کا تھا وہ لوگ عناصر اربع کی پرستش کرتے تھے اور اس میں آگ کا عنصر سب سے زیادہ مقدار میں ہوتا تھا. اور جہاں تک بدھ مذہب کا مسئلہ ہے تو ہندوستان ویسٹ انڈیا کے اندر یہ ایک پرست مذہب بن کر رہ گیا تھا.